ہاتھی والے۔ کعبہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس گھر کا حج کرنے آیا کرتے تھے۔ مکے سے 1035 کلومیٹر دور جنوب میں یمن کا شہر صنعاء واقع ہے۔ یہاں شاہ حبشہ کلیب کی حکومت تھی۔ ابرہہ شاہ حبشہ کی طرف سے لشکر کا سردار تھا۔ ابرہہ ایک سخت مزاج اور جنگجو شخص تھا۔ اس نے بغاوت کر کے وہاں کے گورنر کو قتل کر دیا جس کا نام اریاد تھا۔ اس کے بعد ابرہہ خود گورنر بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 543 عیسوی میں یمن کے گورنر اریاد اور لشکر کے سربراہ ابرہہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اریاد نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے حمایتیوں کے ساتھ جنگ کریں جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو فاتح ہوگا وہ حکومت سنبھال لے۔ اریاد اور ابرہہ کی آپس میں دو بدو لڑائی ہوئی تو اریاد کے وار سے ابرہہ کی آنکھ، ناک اور ہونٹ کٹ گئے۔ ہونٹ کٹنے کی وجہ سے ابرہہ کو ابرہہ آشرم یعنی ہونٹ کہا جانے لگا۔ ابرہہ نے اس لڑائی سے پہلے ایک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے غلام اتودہ سے کہا کہ موقع ملنے پر تم اریاد کو جب وہ مجھ سے لڑائی میں مصروف ہو وار کر کے قتل کر دینا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ ابرہہ کے غلام نے اریاد کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح ابرہہ یمن کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ شاہ حبشہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور قسم اٹھائی کہ میں یمن کی مٹی کو اپنے پاؤں سے رونوں گا اور ابرہہ کی پیشانی کے بال کاٹ کر اسے رسوا کروں گا۔ ابرہہ کے علم میں بادشاہ کی قسم اٹھانے اور ناراض ہونے کا معاملہ آیا تو اس نے چالاکی سے اپنے بال اور یمن کی مٹی ایک تھیلے میں بھر کر حبشہ بھجوائی۔ اس کے ساتھ ایک خط بھیجا۔ لکھا، بادشاہ سلامت، اریاد آپ کا غلام تھا اور میں بھی آپ کا وفادار غلام ہوں۔ آپ کی مفادات اور حکمرانی کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ آپ کا تابع فرمان ہوں۔ میرے اور اریاد کے درمیان اختلاف تھا جس میں اریاد مارا گیا۔ مجھے آپ کی قسم کا علم ہوا ہے۔ میں نے یمن کی مٹی آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور اپنے بال بھی۔ آپ میرے بال اس مٹی میں ملا کر اپنے پاؤں تلے رون کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ نجاشی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابرہہ کو یمن کا گورنر تسلیم کر لیا۔ ابرہہ ایک کامیاب اور عوام دوست حکمران ثابت ہوا۔ اس نے سبعین ڈیم کی مرمت کا کام کیا اور عوام کے لیے ان کی فلاح کے منصوبے شروع کیے۔ حج کے موسم میں لوگ یمن سے مکے کی طرف جانے لگے تو ابرہہ نے پوچھا، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا، مکے میں بیت اللہ کا حج کرنے۔ ابرہہ نے پوچھا، یہ گھر کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا، پتھر سے بنایا گیا ہے۔ ابرہہ نے کہا، مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم کی قسم، میں بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے صنعاء میں ایک خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا۔ ابرہہ نے اس کی تعمیر کے لیے ملکہ سبا کے محل کو گرا کر اس کی اینٹیں استعمال کی۔ اس کلیسا کا نام قلیس رکھا۔ ابرہہ نے کلیسا میں دنیا کے بہترین پتھر لگوائے جو سرخ، زرد، سفید اور کالے رنگ کے تھے۔ کلیسا میں سونے اور چاندی کی صلیب لگائیں، ہاتھی دانت اور عمدہ لکڑی کا استعمال کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی اور نایاب اشیاء تھیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھیں۔ کلیسا بہت خوبصورت اور واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے شہنشاہ نے اس کلیسا کے لیے اسکندریہ سے ایک اطالوی پادری کو بھجوا دیا۔ اس پادری کا نام گریگنش تھا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا، میں نے آپ کی خاطر ایک عالیشان کلیسا بنوایا ہے جسے بادشاہ سلامت قبول کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے خوبصورت کلیسا پہلے کسی نے نہیں بنوایا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکے جانے والوں کو اس کلیسا کی طرف موڑ نہ لوں۔
میں اس گھر یعنی کعبے کو تباہ کر دوں گا۔ جب وہ گھر ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کا طواف اور حج کیسے باقی رہے گا؟ ابرہہ کی اس خواہش کی ایک وجہ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بھی تھی۔ اسے علم تھا کہ حج کی وجہ سے عرب کی تجارتی اہمیت اور اقتصادی طاقت قائم ہے۔ عرب کے لوگوں کو دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ ساری دنیا میں عزت پاتے ہیں۔ کعبے کو ختم کرنے اور یمن کو حج کا مرکز بنانے کی ابرہہ کی خواہش نئی نہیں تھی۔ اس سے کئی سو سال پہلے حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ وہ کعبے کے پتھر اٹھا کر یمن لے جائے اور حج کے لیے کعبہ یمن میں بنائے۔ جب وہ اس ارادے سے مکے پر حملہ آور ہوا تو نخلا کے مقام پر اس کا سامنا عرب کے قبائل سے ہوا۔ عرب قبائل کی قیادت فہر بن مالک بن نضر کر رہے تھے۔ یمن کی فوج کو شکست ہوئی، حسان کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ 3 سال تک قید رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ حسان مکے سے یمن واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ ابرہہ کعبے کو گرانے کی بات سر عام کیا کرتا تھا، اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہ تھے۔ ابرہہ اپنی ساری کوشش کے باوجود نہ تو کعبے کی مرکزی حیثیت ختم کر سکا، نہ ہی لوگوں کو مجبور کر سکا کہ وہ صنعاء کے کلیسے کا حج کریں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کعبے کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عرب کے تمام قبیلوں میں ابرہہ کی کعبے کو گرانے کی خواہش کے متعلق بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ عرب کے رہنے والوں کے لیے کعبے سے زیادہ مقدس اور کچھ نہ تھا۔ ایک دن قریش کے ذیلی قبیلے بنی کنانہ کے ایک شخص صنعاء کے کلیسے میں ایک راہب کے حلیے میں گیا۔ رات میں کلیسا بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عرب نے منت سماجت شروع کر دی کہ میں سینکڑوں میل دور سے اس گرجا گھر میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے رات یہاں عبادت کرنے کے لیے رکنے کی اجازت دی جائے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ رات میں وہ شخص وہاں گندگی اور غلاظت پھیلا کر خود حفاظت سے واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کعبے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس جنگ میں نجاشی شاہ حبشہ خود شریک نہ ہوا اور اپنے ملک ہی میں رہا۔ مکے پر حملہ کرنے والے فوجیوں کی تعداد کم و بیش 60,000 تھی۔ اس فوج میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کی وجہ سے وہ راستہ جس سے ابرہہ کی فوج صنعاء سے مکہ پہنچی تھی، عرب اسے صراط الفیل یعنی ہاتھی والوں کا راستہ کہتے تھے۔ جو پانی کے چشمے اس راستے میں آتے تھے انہیں عین الفیل کہا جانے لگا، یعنی ہاتھی والوں کے چشمے۔ اور جس سمت سے وہ وادی مغمس یعنی مکے میں داخل ہوا اسے باب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا دروازہ کہا جانے لگا۔ اسی نسبت سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال بھی کہا جانے لگا۔ عرب کے لوگ اپنے سالوں کا شمار اس واقعے سے کرنے لگے۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت سے عرب اپنے سال واقع ہجرت سے شمار کرنے لگے۔ یمن سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کچھ قبیلوں نے ابرہہ کی فوج سے مزاحمت کی، لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ یمن کے سردار ذو نفر نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے شکست ہوئی۔ ایسی ہی جنگ کے بعد قبیلہ بن خشم کے سردار نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لڑائی بن خشم کے علاقے میں لڑی گئی۔ نفیل کی جان بخشی کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ مکے تک راستے کی رہنمائی کرے گا۔ طائف کے لوگ لات کو خدا کی بیٹی کہتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کا بہت بڑا بت طائف میں موجود تھا جو ایک ٹیلے پر نصب تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف اس ٹیلے کا طواف کرتے تھے۔ ابرہہ کی فوج طائف پہنچی تو طائف کے لوگوں نے اس خیال سے کہ ابرہہ کہیں لات کا عبادت خانہ غلطی سے کعبہ سمجھ کر تباہ نہ کر دے، طائف سے باہر آ کر ابرہہ کی رہنمائی کی کہ مکہ ابھی دور ہے۔ طائف کے رہنے والے قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں نے مسعود بن محتب ثقفی کی قیادت میں ابرہہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ رہنمائی کے لیے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیجنے کو تیار ہے جو اسے کعبے تک آسانی سے لے جائے گا۔ ابرہہ نے نفیل کی موجودگی کے باوجود یہ پیشکش قبول کر لی۔ قبیلہ بنی ثقیف نے
ابو رغال نامی شخص کو ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ابرہہ کا لشکر ابھی مکہ سے 3 کلومیٹر دور مغمس کے مقام پر پہنچا تھا کہ طائف سے شامل ہونے والا ابو رغال مر گیا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں عرب قبیلے ابو رغال کی قبر کو پتھروں سے سنگسار کرنے لگے۔ ایسا کئی صدیوں تک ہوتا رہا۔ عرب بنی ثقیف کو یہ طعنہ دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا عبادت خانہ بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ فروری سن 571 عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ کی فوج نے مغمس میں قیام کیا۔ ابرہہ نے اپنے گھوڑ سوار دستے کو اسود بن مقصود کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ مکے سے لوٹ مار کر کے لاؤ۔ ابرہہ کی فوج کا دستہ مکے سے بھیڑ، بکریاں اور اونٹ لے آیا۔ اس لوٹے ہوئے سامان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام حناتہ حمیری تھا اس کو عرب قبیلوں کے پاس بھیجا اور عرب کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہ تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ عرب قبیلوں کے سرداروں نے مشاورت کی اور عبد المطلب کی سربراہی میں ایک وفد ابرہہ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ ابرہہ سیافام حبشی تھا اور حبشے کی زبان بولتا تھا۔ ابرہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا ہوا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے سراہیاں بھری ہوئی تھیں۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا۔ عبد المطلب دراز قد، نہایت وجیح، بہادر، خوبصورت اور دور اندیش انسان تھے۔ رعب اور نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ابرہہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے گفتگو کی۔ ابرہہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ مکے میں موجود کعبے کی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا میں ہی عزت پاتے تھے۔ ابرہہ کے لیے عبد المطلب کا جواب غیر متوقع تھا۔ ابرہہ نے حیران ہو کر پوچھا، عرب کا سردار اور بس اپنے اونٹوں کی فکر؟ میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا کیا وہ جھوٹ تھا؟ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم مجھ سے کعبے کے متعلق بات کرو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کا مالک اور ہے۔ ابرہہ نے کہا، تمہیں کعبے کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، تم لوگ میرے راستے میں نہ آؤ، میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی عبادت گاہ کعبے کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں اسے تباہ کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، پھر تم جانو اور اس گھر کا رب جانے، اس نے آج تک اس گھر پر کسی کو مسلط ہونے نہیں دیا۔ ابرہہ نے نہایت غصے میں کہا، اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مکے والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبے کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے بھی کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابرہہ کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکے واپس آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکے سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، بیت اللہ گئے اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا، ایسا نہ ہو کہ کل صلیب والوں کی تدبیر
تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے بچا۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل صبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابرہہ کی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کی مہابت یعنی ہاتھی کو ہدایات دینے والے 19 کی ہاتھی کو ہدایات تھیں۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا فوج کے آگے تھا۔ 19 محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ 19 منہ موڑے ابرہہ کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ، یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ 19 نے بہت کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کے سر میں بار بار تبرزین یعنی لوہے کی سلاخیں ماری گئیں لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیڑ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا لگایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن یعنی جنوب کی جانب موڑا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام یعنی شمال کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکے کی طرف موڑا گیا وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکے کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکے پر کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابرہہ کی کعبے کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل یعنی پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھی۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، خشک چنے کے دانے کے برابر۔ پرندے ابرہہ کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بہت کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری جس پر گرتی وہ لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھیں۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری جو کچھ ہی بلندی سے گرتی تھی وہ لوہے کو چیرتے ہوئے انسانی جسم کے آر پار گزر جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے جانور کے جسم کے اندر سے اتنی چھوٹی کنکری کا جسم کاٹتے ہوئے گزر جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کنکری کو طاقت اللہ کے حکم سے ملی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہو تو معمولی سی مخلوق بھی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب وادی محصر کے مقام پر پیش آیا۔ ساری فوج ان پرندوں کی زد میں نہ آئی لیکن ایک عجیب افراتفری پھیل گئی۔ ابرہہ کی فوج کے جو لوگ بچ گئے وہ شدید خوف زدہ تھے۔ جو سپاہی پرندوں سے بچے تھے ان کے جسموں میں بھی عجیب و غریب بیماریاں پھیل گئیں۔ فوج نے اس بات میں عافیت جانی کہ واپس یمن جایا جائے۔ ابرہہ کی فوجیوں کو راستہ معلوم نہ تھا اور اب نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ کچھ فوجی یمن کے راستے ہی میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم سے گوشت گل گل کر گرنے لگا، اس کی انگلیوں کے حصے ٹوٹے اور گر گئے۔ جب تک ابرہہ واپس صنعا پہنچا وہ مرغی کے چوزے کی مانند ہو چکا تھا۔ اس کا سینہ پھٹا اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ اسی حال میں مر گیا۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم یمن کا گورنر بنا۔
وادی مغمس سے بچنے والے 3 ہی تھے۔ نفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور انیس جو محمود ہاتھی کا محابت تھا۔ عرب کے لوگ بت پرست ہونے کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب لوگوں کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیسا ستیہ ناز کیا؟ کیا ان کے مکروہ منصوبے کو مٹی میں نہیں ملا دیا؟ بے شک آپ کے رب نے ان پر انگنت ابابیل پرندوں کے غول بھیجے، جنہوں نے ان پر نوکیلے پتھر برسائے اور انہیں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا جسے جانور نے جگالی کر کے جھاگ بنا دیا ہو۔